إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: المراد إخراج زكاة الفطر. وقال الله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، حاضرین مسجد، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ہم سب کا رب، خالق، مالک اور الہ العالمین ہے، جس نے ہم پر اپنی عبادت کو فرض اور واجب کیا اور عبادت کے لیے ہی اس نے ہمیں پیدا کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد السلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیثوں میں قرآنی آیات کی تفسیر بیان فرمائی اور دین کی باتوں کی وضاحت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد والصلاة والنبی علیہ السلام کے بعد، جیسا کہ ہم نے جمعے کے خطبے کے ترجمے میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کا یہ درس احکام زکاۃ الفطر والعید، زکاۃ الفطر اور عید کے احکام پر مشتمل یہ آج کا ایک درس ہوگا انشاءاللہ. خصوصی ان دونوں کے بارے میں، زکاۃ الفطر اور عید کے احکام مسائل، کتاب اور سنت میں جو آئے ہیں انشاءاللہ ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے زکاۃ الفطر. اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم پر بہت ساری چیزوں کو فرض کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کو ادا کریں، انہی میں سے زکاۃ الفطر بھی ہے. یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے. ارشاد فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس کو یہ مہینہ مل جائے، یعنی رمضان کا مہینہ، وہ رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کے روزے وہ رکھیں. تو اس آیت سے فرضیت صوم کی دلیل ملتی ہے کہ روزے رمضان پانے والوں کے لیے واجب ہیں. تو اسی اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. اور زکوٰۃ کئی قسم کی ہوتی ہے، جیسے مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. بہیمۃ الانعام، چوپاؤں کی بھی، جیسے اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اسی طریقے سے عروض تجارتی جو مال ہوتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اسی طریقے سے زکاۃ الفطر ہے جو رمضان کے اختتام پر
غلے کے طور پر اناج کی شکل میں نکالی جاتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سب سے پہلے حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا حکم ہے کہ یہ فرض ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے؟ قرآن مجید کی دو آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ قرآن مجید کی آیت اللہ عز و جل نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض سلف رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس آیت میں تزکیٰ کا معنی ہے الذی اخرج زکوٰۃ الفطر، جس نے زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا، جس نے زکوٰۃ الفطر کو نکالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا قد افلح، قد افلح، وہ فلاح پا ہے۔ قرآن میں لفظ فلاح استعمال ہوا ہے، جیسے قد افلح، قد افلح المؤمنون 28 بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے فلاح پا گئے، مفلحین فلاح پانے والے۔ اسی طریقے سے فوز کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، فوز کے معنی بھی کامیابی کے ہوتے ہیں، فلاح، فوز، یہ الفاظ قرآنی الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن اور حدیث جو کہ لغت عربیہ میں ہے، عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان سے دین کا، شریعت کا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اسی لیے عربی زبان مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھیں تاکہ اللہ عز و جل کی شریعت کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں۔ ابھی اللہ ظاہر کر دے، ہمارے امام حمزہ صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے جو عربی زبان میں ہے۔ آدمی کو اگر عربی زبان معلوم ہو تو یہ جو پڑھ رہے تھے وہ ہم سمجھیں گے، پیچھے اس کا اثر ہوگا اور اس کے ذریعے ہدایت نصیب ہوگی۔ لیکن آدمی اگر ترجمے پر اکتفا کرے گا تو پھر قرآن کا جو معجزہ ہے وہ صحیح معنوں میں اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن کیسے معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، یہ کتاب معجزہ ہے، تو اس کا اعجاز اسی وقت ہوگا جب انسان کو اس قرآن کو سمجھنے، اس قرآن کی زبان میں سمجھیں، کیونکہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان کا دین سے، شریعت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، یا بہت سارے الفاظ ہیں، ان کا عربی زبان سے گہرا تعلق ہے کہ لغت عربیہ میں، عربی زبان میں اس کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو فلاح اور فوز، کامیابی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی کو اس کی پسندیدہ مرغوب چیز مل جائے، اور مرغوب چیز جس سے وہ ڈر اور خوف رکھتا ہے اس سے اس کو دور کر دیا جائے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کی زندگی میں جنت ہے، اور سب سے زیادہ ڈر جہنم سے ہوتا ہے۔ آدمی کو اگر جنت مل گئی اور جہنم سے دور کر دیا گیا، یہ فلاح ہے، اس کو بولیں گے فوز، اس کو بولیں گے فلاح، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصلی کامیابی دنیا کا مال جمع کرنا، دنیا میں شہرت پانا، بیوی بچے زیادہ ہونا، یا دنیا میں کوئی اچھی پوسٹ، یا دنیا کی جائیداد، یا کوئی اور شے نہیں ہے جس کو عام طور پر دنیا والے کامیابی سمجھتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے دنیا میں وہ کامیاب انسان ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جس کا نام ہے دنیا میں، کہ دنیا جانتی ہے اس کو، وہ کامیاب ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی بڑی پوسٹ مل جائے، تاجر بن جائے، بہت بڑا بڑی کرسی اس کو مل جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے۔ تو کامیابی کو لے کر ڈفرینٹ ویوز ہیں لوگوں کے، لیکن ہم جب شریعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتاب و سنت سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف ایک ہی چیز کا نام ہے کہ آپ دنیا میں ایسے کام کیجئے، آپ دنیا میں ایسے کام کیجئے کہ جن کاموں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اس کا مطلب یہ کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقی کامیابی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے اچھا موقع کیا ملے گا کامیاب ہونے کے لیے انسان کو کہ اس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جنت کے دروازے فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النیران، الفاظ حدیث کے ہیں، صحیح حدیث کے ہیں کہ جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ کامیاب ہونے والوں کے لیے راستہ مہیا کیا جائے۔
یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج تک 28 روزے ہو چکے ہیں، 29ویں شب، اللہ اکبر، 28 روزے ختم، 29ویں شب چل رہی ہے، کامیاب کچھ لوگ ہوئے ہیں، کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ہر رات اللہ تبارک وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، اللہ اعلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین۔ تو زکوٰۃ الفطر ادا کرنے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فلاح، ادا کہا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا۔ تو اس سے زکوٰۃ الفطر کی دلیل ملتی ہے۔ دوسری آیت عام آیت قرآن مجید کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ میں جانوروں کی زکوٰۃ بھی ہے، سونے چاندی کی بھی ہے، تجارتی مال کی، کیش کی زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر بھی ہے۔ اس کو بھی اس میں علماء نے شامل کیا ہے کیونکہ آیت عام ہے کہ آتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ کون سی زکوٰۃ؟ اگر مال پر زکوٰۃ ہے تو اس کی ادا کرو، جانوروں پر زکوٰۃ ہے تو اس کی ادا کرو، سونے کی زکوٰۃ ہے تو اس کی ادا کرو، چاندی کی زکوٰۃ ہے تو اس کی ادا کرو، فطرہ ہے زکوٰۃ الفطر تو اس کو ادا کرو۔ جانور کی اپنی جگہ تفصیل ہے، کتنے اونٹ ہیں تو کتنے زکوٰۃ نکالنی ہے، کتنی بکریاں ہوں گی تو کتنی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی، اسی طریقے سے کتنے گائے ہوں گے تو آپ کو کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یہ اپنی جگہ تفصیل ہے۔ سونا اور چاندی اور کیش، فائدے کے لیے بتاتا چلوں میں اس بات کو، کیونکہ عام طور پر جو ہے رمضان میں لوگ بہت اس مسئلے کو پوچھتے ہیں، اور تعجب ہوتا ہے کہ رمضان میں کیوں مسئلہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کو رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب جب زکوٰۃ نکالنا ہے وہ سب پوچھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی ایک اچھی عادت نہیں ہے عام طور پر کہ کوئی بھی عبادت سٹارٹ ہونے کے بعد اس کے بارے میں سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، نمبر 1 حج جب شروع ہو جائے گا، یہاں آ جائیں گے احرام پہن کر تو مینا مزدلفہ عرفات میں پوچھیں گے، سوالات آئیں گے کہ حج کیسے کرنا ہے، جبکہ آ چکے ہیں، پہلے ہی سے مسئلے پوچھتے نہیں ہیں۔ دوسری چیز رمضان کے روزہ، جب رمضان شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی سحری کے مسئلے، افطار کے مسئلے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کیا روزے میں پیسٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کیا روزے میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں، روزے میں غسل میں شام کے وقت افطار سے 1 گھنٹہ پہلے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں وغیرہ۔ پہلے نہیں پوچھتے، رمضان سے پہلے کوئی روزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ الحکم للغلبیہ، عربی میں حکم زیادہ لوگوں کے لیے دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی پوچھے بات، لیکن اکثریت کی بات بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر، اس کے بھی مسئلے پہلے نہیں پوچھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے مال کی، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے نکالتے ہیں، جو لوگ، کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، وہ تو مالدار ملینئر یا لکھپتی لوگوں میں کروڑ پتی ان پر زکوٰۃ واجب ہے، میرے پاس زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ میرے پاس اتنی دولت ہے ہی نہیں، 1 لاکھ ریال رکھے ہوئے میرے پاس، یا 50,000 60,000 ریال رکھے ہوئے میرے پاس، کہاں زکوٰۃ ہے؟ ہاں اگر لاکھوں میں ہے، کیش شکل میں رکھا ہوا ہے یا بیلنس ہے میرا، تب زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ مال کی کم ہوتی ہے اور کیا اس کی کٹے، کیوں؟ سوچے نہیں نکالنے کے بارے میں، یا دماغ میں یہ ہے جنرل معلومات جو عام مسلمانوں کے ہوتے ہیں کہ وہی جو اللہ ہر جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جانتے ہیں ساری چیزوں کو، عقیدے میں جو خرابیاں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے زیادہ مال ہو تو شاید میری مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ میں سرسری طور پر اس کا ذکر کروں۔ سونا چاندی، سونا 7.5 تولہ عام طور پر، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، کسی عورت کے پاس، جہاں طور پر سونا عورت کے پاس رہتا ہے، کسی عورت کے پاس سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے، اس پر اور 1 سال کا گزر ہو چکا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی 52 تولہ، اگر 52 تولہ چاندی کسی مرد یا عورت کے پاس رکھے ہوئے، وحال علیہ الحول، اور 1 سال پاس ہوئے، 1 ایئر پاس ہو رہا ہے اس پر، اس مقدار پر، تو اسی صورت میں اس چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کیش کا کیا ہے؟ یہ تو سونے کا نصاب ہے، لیکن سونا اور چاندی پر زکوٰۃ کب ہوتی ہے؟ جب اس میں 2 شرطیں ہوں، 2 کنڈیشنز۔ نمبر 1 بلوغ النصاب، نمبر 2 حولان الحول۔ کیا مطلب؟ ایک نصاب میں نے ایک مقدار شریعت نے فکس کی ہے، شریعت اگر آپ کے پاس اتنا سونا یا چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے کے لیے کیا ہے؟ 7.5 تولہ تقریباً، چاندی کے لیے 52 تولہ چاندی،
یہ مثال. دوسری شرط کیا ہے زکات میں؟ یہ سونا آپ کے پاس جو 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے، 52 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی ہے، اس پر 1 سال گزر گئے. یہ نہیں کہ جو ہے سونا آیا کسی کے عورت کے پاس 15 تولے، اس کے پاس 15 تولے ہیں، لیکن 3-4 مہینے رہے 15 تولے یا 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ، اور اس کے بعد وہ خرچ ہو گئے. زکات دیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ 15 تولے تو 7.5 تولے سے زیادہ ہو گئے. ایک شرط کوئی دوسری شرط نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ پاسنگ 1 ایئر، 1 سال کا گزر وہ نہیں ہوا ہے. اسی لیے وہ عورت اپنے مال کی زکات نہیں دکھا رہی کیونکہ 1 سال گزر نہیں ہوا. چلیے چاندی 52 تولہ چاندی کی شکل میں 1 سال سے زیادہ ہے تو پھر اس کو زکات نکالیں گے. کتنے نکالیں گے؟ 2.5%، 2.5%. چلیے سونا چاندی کے علاوہ پیسہ ہے ہمارے پاس، بینک میں رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، الماری میں ہے، تجوری میں ہے، ٹھیک ہے، کیش کی شکل میں. اب اس کا کیا نصاب ہے؟ اس کو جو ہے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے حدیثوں کی روشنی میں، دونوں میں سے کوئی ایک، یا سونا یا چاندی. اور اس میں چونکہ اس میں مسکینوں کا حق زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زکات دیتے کس کو ہے؟ ضرورت مند، حاجت مند مسکین کو. لہٰذا زیادہ احباب علماء کا فتویٰ ہے کہ چاندی کا دیکھا جائے. 52 تولے چاندی کی قیمت اگر آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور 1 سال اس پر گزر ہو گیا ہے تو آپ زکات واجب آپ پر ہو گئی. اب 52 تولہ چاندی کتنے ریال ہوتے ہیں؟ کتنی ریال ہے؟ کسی کو معلوم چاندی کی قیمت؟ آپ پیسے اندازہ ہے کسی؟ اندازہ پتا ایسے نہیں ہوا میں گر چلا رہا ہے قریب جی 2.5 ہزار 52 تولہ 1 تولے کا 1 کلو، یہ 52 تولے ہو گیا. ایک میرا حساب دیکھیے لگائیے تو 52 تولہ 52 تولہ چاندی کتنے میں ملتی ہے؟ آج کل اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے یہ پتہ لگائیں تو اس حساب سے جیسے 50 ریال ہے، 40 ریال 1 تولہ ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس چاندی نہیں ہے. اس کا کتنا ریال ہو رہا ہے؟ 52 تولہ چاندی، 52 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 3000 ریال، 2000 ریال، کتنے ہیں نہیں معلوم. وہ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنا ہے اور 1 سال ہو گیا اس پر، وہ نہیں اس سے زیادہ ہے، اتنا یا اس سے زیادہ ہے اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ پر زکات واجب ہوگی. کتنی نکالیں گے؟ ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 2.5. اسی طریقے سے ایک اور ایک مسئلہ، کسی عورت کے پاس 10 تولے سونا ہے، اچھا 10 تولے ہے کوئی بھی شکل میں، رنگس ہیں، ایئر رنگس یا گلے کا ہار ہے، انگوٹھیاں ہیں، چوڑیاں ہیں، یہ سب ملا کر 7.5 سے زیادہ ہے تو 7.5 کے اوپر جو ہے اس کی زکات نہیں نکالیں گے، ٹوٹل کی نکالیں گے. جیسے 10 تولے ایک عورت کے گھر میں 10 تولے سونا رکھا ہوا ہے، کتنے تولے کی زکات نکالیں گے؟ 2.5 تولے کی نہیں، کمپلیٹ 10 تولے کی پوری زکات نکالیں گے. یہاں ایک مسئلہ میں وہی کر رہا ہوں، مسئلہ نہیں مسئلے ہیں لوگوں کے پاس. کیوں؟ دین سمجھنے کی کوشش کبھی کی ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپریٹ کرنا سب کو معلوم. کیوں؟ سیکھے گاڑی چلانا سب کو آتا ہے، لیپ ٹاپ یوز کرنا سب کو آتا ہے، عورتوں کو بھی آتا ہے. آپریٹ کرنا، اس کو اسٹارٹ کرنا کیسے، ڈاؤن لوڈ کرنا، ٹھیک ہے، فائل بنانا وغیرہ. کیوں؟ سیکھنے سے چیز آتی ہے. لیکن کبھی ہمارے دماغ میں ایسی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم دین کو سیکھیں. یہ سونا چاندی، یہ زکات کے مسئلے ہم معلوم کریں. یہ عمرہ، یہ حج، یہ نماز، یہ طہارت، یہ جو واجبات ہیں، وضو، تیمم، یہ مسئلے ہم معلوم کریں. پاکی ناپاکی یہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس طرف توجہ نہیں ہوئی. لیکن لیٹسٹ ماڈل کا کوئی فون آ جائے آج، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے. عورتیں مرد چند دنوں میں آپ دیکھیے نیا ماڈل کا فون آ جائے گا، کوئی نیا ایک دم اس میں نئے طریقے ہیں. وہ تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گے کہ عام ہو جائے گی چیز، سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے، کیسے جو ہے کال کرنی ہے، کیسے ریسیو کرنا ہے، کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں سیکھے بھائی ہے؟ ارے آپ کو تو پڑھنے والوں کو سائن کرنا نہیں آتا لیکن فون یوز کرنے آتا ہے. انگلش پڑھنے نہیں آتا، عربی پڑھنے نہیں آتا ہے، شاید اردو بھی پڑھنا نہ جانے، لیکن آپ دیکھیں فون یوز کرنا آتا ہے، لیپ ٹاپ یوز کرنا آتا ہے، سسٹم یوز کرنا آتا ہے. یہ کیسے آ گیا؟ سیکھنے سے چیز آتی ہے. تو کیوں اللہ کے دین کو نہیں سیکھے؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آج بھی نہیں. میں نے پچھلے درس میں بات بتائی تھی، جمعے سے پہلے والے درس میں، دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اور قرآن میں تنزل. زندگی کے ہر شعبے میں ترقی. پہلے جو کیش تھا آج وہ نہیں ہے. 10 سال پہلے کتنے پیسے تھے آپ کے پاس؟ آج کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟
10 سال پہلے کون سی گاڑی یوز کرتے تھے آپ؟ گاڑی تھی آج گاڑی پہلے 2 ویلر تھی، عام بات کر رہا ہوں، آج 4 ویلر ہے، پہلے بائک تھی اب کار ہے، پہلے کرایہ کا گھر تھا اب ذاتی گھر ہے، پہلے پلاٹ نہیں تھی، زمین نہیں تھی کوئی بھی ہماری، آج زمین ہے ہمارے پاس، شمشاباد میں زمین ہے، چوکی میں زمین ہے، مومنآباد میں زمین ہے، ٹھیک ہے، ادھر سب پلاٹس ہیں ہمارے، کیا ترقی ہو رہی ہے، بچے پہلے 1 2 یا 5 4 5 6 5 اس میں بھی ترقی ہے، گڈ اچھی چیز ہے، دنیا کی ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، قرآن میں دین میں وہی قرآن جو 10 سال پہلے یاد تھا آج بھی اتنا یاد ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ اور پیچھے چلے گئے، پر 20-25 صورتیں یاد تھیں 10 سال پہلے، آج اس میں سے بھی کچھ پکے ہیں کچھ کچے ہیں، صحیح ہے ایسا مطلب۔ اسی طریقے سے دین 10 سال پہلے نالج دینی کتنی تھی آپ کے پاس، کتنا دین جانتے تھے؟ جو 10 سال پہلے جانتے تھے دین آج بھی اتنا ہی نہیں معلوم، کیوں اس میں آگے ہم نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہ قابل غور ہے مسئلہ، اس پر خاص توجہ دیجیے۔ تو سونے کی زکات کیسے نکالیں گے؟ یہ چاندی کی زکات، سونے کی زکات، سونے کے مسئلے دیکھیے، عورت کے پاس یا میاں بیوی ہے، عورت کے پاس 10 تولے سونا رکھا ہوا ہے، پیسے نہیں ہے، 10 تولے سونا رکھا ہوا ہے، زکات ہے یا نہیں؟ 1 سال سے زیادہ ہے، زکات ہے یا نہیں ہے؟ کیسے نکالیں گے؟ سونا کس نے کہا پیسہ ہی دینا؟ اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں نکالنے کی۔ 10 تولے میں کتنا سونا دینا ہے آپ، یہ آپ دیکھیں کتنا گرام سونا نکالنا ہے آپ، ٹھیک ہے، 2.5%، تو کیش کی شکل میں قیمت اگر ہوتا ہے 2%، پر اس کا 20 مثقال ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا حساب کر کے کہ 10 تولے میں کتنے گرام زکات نکلتی ہے، یہ حساب کرنا معمولی تھوڑا سا حساب کریں گے کیلکولیٹ تو آ جائے گا، اتنا آپ یا تو سونے کی شکل میں نکالیں، جیسے انگوٹھی نکال رہے ہیں آپ، ایک ہار نکال رہے ہیں زکات میں، یا ایک چوڑی آپ دے رہے ہیں، یا پیسہ دیجیے، اس کو بیچ کر اس کا پیسہ دیجیے آپ، یا تو سونے کی شکل میں زکات نکالیے، جیسے ہار دے دیے، رنگس دے دیے، جتنے گرام بن رہا ہے، یا پیسہ دیجیے آپ، اور یہی حال چاندی کے ساتھ ہے، یا تو چاندی کی شکل میں، شکل سمجھ رہے ہیں، چاندی دے غریب، یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت دے دیجیے، پیسہ رکھا ہوا ہے، تو چاندی 52 تولہ میں نے بتایا ابھی، چاندی کتنی 52 تولہ کتنے ریال روپے کی بنتی ہے، اتنا آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے اور 1 سال کا گزر ہو چکا ہے، تو آپ اس میں سے زکات نکال کر غریب کو دے دیں گے پیسہ، مسکین کو جو 8 لوگ زکات کے مستحق ہیں ان کو دے دیں گے، یہ جو ہے مختصر ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں، بیوی کے پاس سونا ہے، شوہر کے پاس پیسے نہیں، پچھلے سال بھی بتایا تھا، بیوی کے پاس سونا ہے، شوہر کے پاس پیسے نہیں، سوال ہے، حالانکہ سوال ہی غلط نہیں، ایسا سوال ہونا بھی نہیں چاہیے، بیوی کے پاس سونا ہے، ٹھیک ہے، کون دے گی زکات؟ زکات کس پر واجب ہے؟ بیوی پر، جس کے پاس زکات ہے، جس کے پاس سونا ہے، بیوی کے پاس 10 تولے ہیں، کہاں سے آئے پیسے؟ بیوی کا سونا میرا سونا ہے نہیں، بیوی میری ہے لیکن بیوی کا سونا میرا سونا نہیں ہے، بیوی کا سونا بیوی کا سونا ہے، میرا پیسہ ہے، بیوی کی نماز میری نماز ہے، آج آپ مت پڑھو بیگم آپ سو جاؤ، میں آج کی مغرب آپ مت پڑھ لیں، ایسا ہوتا ہے نہیں، بیگم آپ سو جائیے، آج تراویح آپ کی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ہمیں بڑا پیار ہے آپ سے، آپ آرام کیجیے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی واجب، اس پر بھی واجب، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے یا نماز پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگی، اس کو اجر ملے گا۔ زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی چیزیں مجھ پر واجب ہیں، فرض عین ہے، تو زکات بھی فرض عین ہے، ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جنازہ، نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اگر جدہ میں کسی کی موت واقع ہوتی ہے، کوئی مسلمان جدہ میں مر جاتا ہے اور جدہ کے مسلمانوں میں سے 1 2 بھی پڑھ لیں تو سب کچھ لوگ فرض کافی، اس کو فرض کفایہ، سارے جدہ کے مسلمانوں پر اس میت کی نماز جنازہ واجب نہیں، لیکن فجر ظہر عصر مغرب شام عزیزیاں میں سے چند لوگ پڑھ لیں، 2 3 سب، باقی کے لوگ نہ پڑھنے آرام کریں، چلے گا؟ یا فرض عین یعنی پرٹیکولر، ہر پر ہیڈ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، پر ہیڈ واجب ہے، تو ویسی زکات بھی پر ہیڈ ہے، جس ہیڈ پر، تو جس ہیڈ کے پاس پیسے ہیں یا کیش ہے یا سونا ہے چاندی، اس پر زکات، تو عورت کے پاس اگر سونا ہے تو عورت پر زکات واجب ہے، ہاں شوہر نکالے گا، باہر جائے گا، اس کا اندازہ اس کا وزن کرے گا، اپنی وائف کی اپنی بیگم کی جو ہے وہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس سونا ہے تو وہ اس
اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ کہاں سے لا کے دے گا؟ تو یہ دے گا ہی نہیں ہے سر. مسئلہ اس کا ہے ہی نہیں شوہر کا بیچارے کا، مسئلہ تو اس بیگم کا ہے جس کے پاس سونا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ انشاءاللہ آئیے. اچھا اس کے بعد پھر زکات کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے تھے. زکات کس کو دینی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت قرآن میں جب سے اتری تب سے ہے اور قیامت تک رہے ہے. پڑھ لیتے ایک مرتبہ تو معلوم ہو جاتا. مثلا 8 قسم کے لوگ ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکات کا پیسہ دیا جائے گا. 8 چیک کیجیے، آپ جس کو دے رہے ہیں وہ 8 میں سے ہے تو دیجیے، 8 میں سے نہیں ہے تو نہیں دینا. آپ کی زکات ہے، آپ کیسے آنکھ بند کر کے دے رہے ہیں؟ لوگ جو ہے کوئی بھی آتا ہے غریب، بہت پریشان ہے، زکات دیجیے چلو. اور لوگ بہت ہوشیار ہیں، سر ہمیشہ ہوشیار ہیں. اور ایک خطرناک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، خطرناک ورڈ پر انڈر لائن کیجیے. میں نے کسی کو پیسے قرض میں دیے، ٹھیک ہے، اب مجھے زکات بھی نکالنی ہے، اب وہ آدمی پیسے واپس نہیں کر رہا ہے میرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو ہے زکات میں کاؤنٹ کر لوں گا. ادھر زکات دینی ہے غریب کو پیسے، تو میں نے کسی کو قرض دیا اس کو اس میں شمار کر لوں گا میں کہ بھائی وہ نہیں دے رہا ہے، کیا کریں گے زکات. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہاں سے لے کر آئے مسئلہ؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جس کو آپ زکات دے رہے ہیں کیا وہ 8 میں سے ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے چیک کرنا. آپ آنکھ بند کر کے کیسے اٹھا کے زکات دے دیجیے کسی کو بھی؟ کیسے دیجیے؟ آپ کے مال کے ساتھ یہ فرض ہے. نماز جسے نماز پڑھ دے ویسے زکات پڑھ نہیں پڑھ دیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکات ادا کرنا، حج. زکات فرض ہے نہیں، پہلا اسلام کا رکن ہے، معمولی بات نہیں. قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے، باریکی کے ساتھ حساب کرتے ہوئے کتنا میں مجھ پر زکات کتنی واجب ہے، کتنا نکالنا ہے، اور میں کس کو دے رہا ہوں، کیا مستحق تک میرا زکات جا رہا ہے، ساری چیزیں چیک کرنا، تحقیق کرنا زکات ادا کرنے والے کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا اور ایک مسئلہ، جس کو ہم زکات دیں کیا جو ہے بول کر دینا ضروری ہے؟ نہیں، بول کر دینا کوئی ضروری نہیں. آپ کو پتا ہے آپ زکات نکال رہے ہیں مال کی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اپنی مال کی زکات دے رہے ہیں. آپ بولیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مت بولیے تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی زکات انشاءاللہ ادا ہو جائے. زکات الفطر کی فرضیت حدیث سے زکات الفطر آئی ہے، جس کو زکات الفطر کے 3 مشہور نام، ایک زکات الفطر، ایک صدقۃ الفطر، ایک فطران. تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں. چلیے اس کی فرضیت کی دلیل حدیث سے. نبی علیہ السلام بخاری اور مسلم، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زکات الفطر کو 1 صاع فرض قرار دیا. فرض قرار دیا اسلام نے 1 صاع. کس پر؟ بندے پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مسلمان جیسے. اور اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں کی عید کی نماز ہو جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زکات الفطر فرض ہے. زکات الفطر کو زکات الفطر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فطر مطلب ہوتا ہے روزہ چھوڑنا. یہ روزہ جب ختم ہوتا ہے یعنی رمضان کے آخر میں، اسے عید الفطر بھی بولتے ہیں. اس لیے فطر کس کو بولتے ہیں؟ ترک کرنا، چھوڑنا. فطر ایک اور روزہ رکھنا، ایک روزہ چھوڑنا. روزہ ختم کر کے عید منائی جاتی ہے، عید الفطر اس کو بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب روزہ ختم ہوتا ہے، آخری ایام اس میں ہوتے ہیں، تب جو ہے زکات ادا کی جاتی ہے، اس کو زکات الفطر بولا جاتا ہے. چلیے اس کی حکمت کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے حکمت کو بیان کیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لی ہے، دین پورا لاجیکلی نہیں ہے. کیا لاجیکلی؟ سارا دین والوں بولتے ہیں دین پورا لاجک ہے. اور بعض لوگ علم کی کمی کی وجہ سے دین کو لاجیکلی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غیر مسلمین میں دعوت کرنے والوں میں سب سے بڑا پرابلم پایا ہے نان مسلمس میں دعوت کا کام کرنے والوں میں. اور یہ چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے، پہلے نہیں تھی یہ چیز. اور یہ بھی جو ہے آج کے دور کے فطروں میں سے ایک فطرہ ہے. بغیر علم کے دعوت سننے میں ہنسی آتی ہے. بغیر علم کے دعوت، ایک آدمی کے پاس جو ہے نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ دعوت دے رہا ہے. ہو سکتا ہے اسے دعوت بغیر علم کے نہیں ہوتی ہے. وہ بھی غیر مسلمین کو وہاں اور زیادہ ضروری ہے. آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بیٹھ کر لوگوں کو درس دے سکتے ہیں؟ کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ لوگوں کا علاج کریں. ایک ہاسپٹل کھولیں، کلینک کھول کر لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ کیا حال ہوگا پھر لوگوں کا؟ پیٹ کے درد کو سر کے درد کی گولی دیں گے آپ.
ٹھیک ہے، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو پہنا دیں گے، مسئلے ہو جائیں گے. دین تو بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ پہلے دین کو سمجھو. وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایسے لوگ ہونا چاہیے مسلمانوں میں جو جا کر سفر کریں، دین کو سمجھیں، اس کے بعد لوگوں کو سمجھائیں، ڈرائیں. تو پہلے خود سمجھنا ہے دین جو کہ علم ہے، تفقہ فی الدین، پھر دعوت کا کام کرنا ہے. لیکن افسوس آج کل کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو جذبہ ہو گیا ہے، یا عورتوں کو، لڑکیوں کو دعوت کا، کہ ہم دعوت کریں گے، ہم بھی مائک پکڑیں گے، ہم بھی درس دیں گے، ہم بھی خطبہ دیں گے، ہم بھی تقریر کریں گے. علم نہیں ہے. اور بغیر علم کے دعوت نقصان نقصان نقصان. کیا نقصان ہے؟ ایک حدیث میں بتا کر آگے مسئلہ بتاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو ختم کر دے گا. قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی علم کا اٹھ جانا ہے. علم کیسے اٹھے گا دنیا سے؟ کہ علم سینے میں ہوتا ہے. کیا علماء کے سینوں سے مٹا دیا جائے گا، یا جو ہے قرآن کی جو ہے کتابوں میں جیسے آیتیں ہیں یہ مٹ جائیں گی، حدیثیں ہیں، کتابیں ہیں، ساری لائبریری جتنی دنیا میں بکس ہیں جس میں علم ہے وہ سب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو دنیا سے اٹھا دے گا. جب علماء کی موت ہو جائے گی تو ان کے ساتھ علم بھی ان کی قبروں میں چلا جائے گا. اس طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی کہ علم دنیا سے علماء کی موت کے ساتھ ختم ہوگا. جب علم ختم ہوگا علماء کے ساتھ تو کون رہیں گے پھر؟ علماء نہیں ہو تو جاہل. تو جاہل رہیں گے، جن کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، ان کے پاس چونکہ علم نہیں ہوگا تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. مسئلے پوچھے جائیں گے، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے. نقصان کیا ہوا؟ دو چیزیں: خود بھی بھٹکے، دوسروں کو بھی بھٹکا دیں. خود بھی غلط راستے پر چلے، لوگوں کو بھی غلط راستے پر چلا دیے. یہ علم کے فقدان کا نقصان ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو زکوٰۃ الفطر کی حکمت، میں لاجک سے بات کی کہ جن کے پاس دین کی دعوت دینی ہے، علم حاصل کیجیے. آپ بغیر علم کے نہیں دینا دعوت، نہیں دینا، ہم روکیں. آپ دینا چاہیں آپ کی مرضی، ہم بولیں کہ نہیں دینا بھائی، آپ پہلے علم حاصل کیجیے پھر دیجیے. کیونکہ یہ نصوص کیسے بغیر علم کی دعوت دے رہے ہیں؟ کامیابی کے 4 راستے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. کیا وتواصوا؟ دعوت تیسرا اسٹیج. وتواصوا بالبر وتواصوا بالصبر. علم، عمل، دعوت، صبر. علم، عمل. عمل جو ہے علم کی بیس پر ہوگا، پھر اس علم کی طرف دعوت دی جائے، پھر اس سلسلے میں جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں اس پر صبر کیا جائے. یہ کامیابی کے 4 راستے ہیں جو سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس کو بیان کیا ہے. چلیے، تو لاجیکلی دین بھی بتانا ہے. تبلیغ کیا ہوگی دین کی؟ کہتے ہیں قال اللہ قال رسول. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس یہ دعوت لوگوں کے سامنے یہ پیش کی، اور پھر اللہ کی کلام کو، قال اللہ، اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر، اللہ کی بات کو اپنی مراد پر نہیں، اپنے مائنڈ سے نہیں، اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالح سے ہمیں معلوم ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا سمجھانا، یہ دعوت کا کام. چلیے، تو شریعت میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جہاں لاجک کی کوئی چیز نہیں. جیسے عورت جب مینسس میں ہوتی ہے تو روزے قضا کرے گی جو چھوٹ گئے. نماز، ہاں، کون سی لاجک ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بیٹھ کر سوچیں. نماز بھی عبادت، فرض، اسلام کا رکن. روزہ بھی عبادت، فرض، اسلام کا رکن. مینسس کی حالت میں نماز قضا نہیں کرے گی، معلوم ہے مسئلہ. روزوں کی قضا کرے گی. اس کی معافی ہے، اس کی قضا ہے. کیا لاجک ہے؟ بیٹھیے اسی جگہ مجھے پورے بیٹھ کر سوچیں. 100 سال سوچیں گے تو بھی سمجھ میں کیا لاجک. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، بکری کا گوشت، مرغی کا گوشت، تیتر بٹیر کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا. کیا لاجک ہے؟ کچھ بھی. جسٹ آرڈر دے ہیو ٹو فالو. اللہ کا حکم ہے اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کر لینا چاہیے، بکرے کا گوشت کھائے تو نہیں کر. صحیح ہے نہیں؟
فجر کی نماز کتنا بھی فریش اٹھی آپ سو کر فل نیند ہوگی تو ہی پڑھنا ہوگا. رات میں کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں عشاء کی فرض نماز ہندی پڑھنا, یہ کیا ہے؟ آج تھوڑا الٹا پلٹا نہیں ہو سکتا؟ صبح میں فریش ہوں 4 پڑھ لوں گا, رات میں تھکا ہوا ہوں جو پڑھ لوں گا. لاجک نو لاجک سر. جنت چاہیے اور دماغ سے نہیں ہر چیز. تو بعض جگہ اللہ تعالیٰ شریعت نے بعض عبادتوں کے حکمتوں کو بیان کیا اور بعض عبادتوں کی حکمتوں کو نہیں بیان کیا. بس حکم دیا ہے کہ آپ عمل کیجیے. پیشاب کا چھینٹا ہے, ناپاکی ہے, دھو لیجیے اس کو. ہوا خارج ہو رہی ہے, جائیے وضو کر لیجیے. فالو کیجیے آپ, بس آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ. یہ رب کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے. تو بعض عبادتوں میں حکمت ہے. زکوٰۃ الفطر بات یہاں سے نکلی. زکوٰۃ الفطر کی بھی حکمت کو شریعت نے بیان کر دیا, اسی لیے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. 2 چیزیں آئی ہیں اس کی حکمت. کس کی؟ زکوٰۃ الفطر کی. زکوٰۃ الفطر کیوں فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. کہ روزے کی حالت میں جو غلطیاں یا بیکار چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی کر لیا انسان نے تو اس کا کفارہ بن جائے, پاکی ہو جائے اس کے ذریعے سے. ایک. دوسری طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے گھر عید کے دن کھانا نصیب ہو جاتا ہے. یہ حکمت. آپ دیکھیے کب نکالنا ہے زکوٰۃ الفطر؟ 15 رمضان کو, 20, 1 یا 2 دن پہلے بس زکوٰۃ الفطر نکالنا. کیوں؟ کیونکہ آپ 1 دن 2 دن پہلے دیں گے. کس کو دیں گے؟ مسکینوں. وہ پکائیں گے عید کے دن کے. جب کھانا ہوگا تو خوشی ہوگی نا. بھوک میں کبھی خوشی ہوئی؟ چکر آتی ہے بھوک سے. بھوک سے چکر آتی ہے, آدمی بھوک سے پریشان ہوتا ہے. طعمۃ للمساکین حدیث. مسکینوں کے گھر عید کے دن جب کھانا ہوگا صبح وہ کھائیں گے, ناشتہ کریں گے یا دوپہر میں کھائیں گے تو ان کو خوشی ہوگی, وہ بھی عید منائیں گے. لیکن گھر میں چولہا نہ جلے, دال کھانا یا روٹی نہ ہو گھر میں, بھوک سے پریشان ہو, عید کی خوشی منا سکتے ہیں وہ لوگ. یہ حکمت ہے جو شریعت نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں چلیے. کتنا نکالنا ہے؟ 1 سا. 1 سا مطلب اس زمانے کا وزن تھا. آج اب اس میں بھی مسئلے میں ہوتا نا, علم نہ ہوتا ہے. بعد میں ایک جملہ بول کر آیا, اسی لیے بولتے علم حاصل کرو. ایک جملہ بولا, اسی لیے بولتے علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا پرابلم ہر دور میں رہا ہے, ہر جگہ. جہالت ہر جگہ نقصان. یہ بات ذہن میں رکھیے. شوہر جاہل پرابلم, بیوی جاہل پرابلم, استاد جاہل پرابلم, بڑے جاہل پرابلم. یہ جہالت صرف اور صرف نقصان دینے والی چیز. کیونکہ جہالت میں آدمی کو صحیح جائز تک کی اجازت دے رہا ہوں, ہر چیز کو دماغ سے آنکھوں سے دیکھے گا. کتاب و سنت کی روشنی میں بڑا مسئلہ ہے. تو ایک سا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے یہ جو ہم دے رہے ہیں 2.5 کلو یا بعض میں نے کہا 3.25 کلو وغیرہ, نہیں. ایک سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. میں نے انڈیا میں اس کے بعد رکھا ہوا ہے. وہ صاحب جو ہے نوجوان ہے, پرانے نوجوان, وہ کہہ رہے ہیں کہ سی میں تول کے دینا گیہوں چاول. انہوں نے بینگلور میں کہا کسی کے پاس رکھا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پیڑھی در پیڑھی تک پہنچا ہے, اب اسی میں تول کے دینا. پورے ہندوستان کے مسلمان کیا خیال ہے آپ؟ یسروا ولا تعسروا, یہ ان کی سمجھ ہے. ایسے نہیں 1 سا اس زمانے کا باقاعدہ سوال ہے. نہیں حدیث میں سا کا لفظ ہے, آپ 2.5 کلو کیسے دے رہے ہیں؟ ادھر سے 2.5 کلو 3.25 کلو کہاں سے لے کر آ گیا؟ 1 سا کا حکم ہے تو 1 سا ہی دینا. سا کو تلاش کرو, اس کے جیسے اور بناؤ پورے. ٹھیک ہے, بناؤ, لوگوں میں بانٹو, پھر اسی سا کو دیں گے. مسئلے سمجھ میں نہیں آتے. لوگ سمجھ دین کو تفقہ فی الدین اس کو بولتے ہیں. تفقہ فی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا خیر کا ارادہ فرما لے, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کو سمجھو, شریعت کے مسائل کو, احکام کو سمجھو. جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے, بے بنیاد جہالت کی بات ہے. کہ 1 سا ہوگا جو اسی سا کو تلاش کرنا ہوگا, وہی سا میں تول کر کے غلہ یا اناج میں ہوگا. نہیں, اس کا وزن علماء نے دیکھا, بتایا, فتوا دیا, جو کہ بالکل صحیح 2.5 کلو ہے, اس سے کم نہیں ہوتا. بعض نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے, لیکن جو زیادہ ہے وہ 2.5 کلو یا 3.25 بعض نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے 1 سا کے برابر ہے. اتنا آپ کو غلہ نکالنا پڑے گا. مادہ یخرج, کیا نکالیں گے ہم؟ غلہ یا قیمت. 2 مسئلے ہیں. بعض لوگ غلہ نکالتے ہیں, پتہ نہیں آپ لاسٹ ایئر کیا نکالیں, کر لیجیے. اس سال کیا نکالیں گے ابھی آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے,
اگر آپ نے غلہ دیا ہے، اناج دیا ہے تو اس سنت پر عمل کیا ہے، اگر آپ نے قیمت دی ہے تو اس سنت کے خلاف ورزی کی ہے. نہیں معلوم تھا، اللہ معاف کرنے والا ہے، آئندہ سے اس بات کا خیال رکھیں. کیا مسئلہ قیمت کا؟ ابھی 16 ریال ابھی نہیں دیے، کل دیے، آج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو واضح کر دو. حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں نکالنے کے لیے وہ ہے غلہ، اناج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بطور غذا استعمال کرتے تھے، کھجور، پنیر، عقد، کشمش، وہ نکالتے تھے زکات میں. پیسے کبھی نہیں دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کسی نے، کسی صحابی نے نہیں ادا کی. جبکہ اس دور میں بھی، لیکن ہر دور میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی کھجور کا کاروبار تھا. مدینہ میں لوگ کھجور، کپڑے وغیرہ ملک شام سفر کرتے تھے، لوگ تجارتی سفر کرتے تھے، تو چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہے. خرید و فروخت جس کو بولتے ہیں، بیع اور شراء، تو اس زمانے میں بھی رہا ہے. صحابہ جو ہے بیچتے تھے، خریدتے تھے. پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے باوجود قیمت زکات الفطر میں ادا نہیں کی گئی. ایک دوسری چیز کہ نبی علیہ السلام نے جو حکمت بیان کی اس کے پیچھے وہ ہے تمامت للمساکین. ان کے گھر کھانا نصیب ہو جائے، آپ کھانا دیجیے، کھانا پکا کے کھائیں گے. آپ کی بستی میں لوگ چاول یوز کرتے ہیں، آپ چاول دیجیے، وہ چاول کھائیں گے. حکمت ہے. آپ کے پاس روٹی استعمال کی جاتی ہے بستی میں، آپ کے شہر میں روٹی کھانے والے لوگ ہیں جیسے پنجاب وغیرہ، تو آپ گیہوں دیجیے، جو دیجیے، جو کھانے والی چیز، تاکہ ان کے گھر جو ہے مسکینوں کے گھر عید کے دن کھانا نصیب کھانا ہو جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتاب و سنت سے یہی ثابت ہے کہ غلہ یا اناج جو شہر کی عام غذا ہے، چاہے روٹی، گیہوں، یہاں پر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، گیہوں، روٹی یا چاول، تو آپ جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو ادا کیجیے. امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، بعض لوگ قیمت ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز کی تھی. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی انسان کی بات کے لیے نہیں چھوڑا جائے. نبی علیہ السلام کا طریقہ غلہ نکالنا ہے، قیمت نکالنا نہیں ہے، لہٰذا غلہ ہی نکالیں گے، اناج نکالیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے جو آپ نے بھی مسجد میں دیکھا، یہ 16 ریال پر ہیڈ لے رہے ہیں آپ سے. کیوں لے رہے ہیں؟ آپ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں الگ ہے. آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ سے فطر ادا کرنا ہے، یہ جو ہے آپ کے پیسوں سے غلہ خرید کے غریبوں تک پہنچا دیں گے. یہ ہے اصل پوائنٹ جو شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہے. آپ کو جا کے دینا ہے نہیں، آپ خرید آپ کو بوری لینی پڑے گی، چاول گیہوں لے کر غریبوں مسکینوں تک پہنچانا پڑے گا. نہیں، مسجد ہے، اللہ جزائر کر دے، بھائی ہے سعودی ہمارے ہر سال کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ میرے پیسے دیجیے. تو وہ پیسوں سے کیا کرتے ہیں، جا کے دیکھیے آپ عید کی رات، چاند رات، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں وہ 16 کے حساب سے پر ہیڈ، ان پیسوں سے غلہ خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں. کیا خریدتے ہیں؟ چاول یا گیہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پیسوں سے خریدا ہوا چاول یا گیہوں مسکینوں اور غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے. آپ پیسے آپ دے رہے ہیں یا غلہ دے رہے ہیں؟ آپ جیسے آپ مجھ کو بولے، میں نے جمعے کے خطبے میں بھی بتایا تھا، سمپل سا مسئلہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنا فطرہ بھی دینے جا رہے ہیں، ساتھ میں میرے بھی 3-4 فطرے ہیں، یہ پیسے لیجیے. آپ کتنے چاول کتنے میں آتا ہے، تو آپ جا کر جو ہے میری طرف سے بھی جو ہے فطرہ ادا کر دیجیے. تو غریب کے پاس پیسہ نہیں جا رہا ہے میرا یا آپ کا، ہم دونوں کا خریدا ہوا کیا غلہ پہنچ رہا ہے. اس کو چلیے کب نکالنا ہے؟ اس کا وقت جو ہے چاند رات افضل ہے، 1 دن پہلے 2 دن پہلے. اس لیے بخاری کی حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے. آخری وقت اس کے نکالنے کا قبل خروج الناس الى الصلاة. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. جب اس نے فرمایا جس نے پہلے نکال دیا وہ زکات مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. جو بعد میں دے گا وہ عام صدقہ تصور کیا جائے گا، زکات فطر نہیں ہوگا. کب؟ عید کے بعد. عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد ارے میں بھول گیا. لوگ بھولتے ہیں اسے، وہ چیزیں وہ بھولتے تھے. ایک ارے جدہ میں جا کے بال نکال کے بول کے سوچا تھا، بھول گیا. کپڑے پہ کیوں بھولے؟ مسئلہ ہے. کبھی گاڑی پارک کر کے بھولے، پیدل واپس گھر کو چلے گئے، ارے بھول گیا میں مارکیٹ میں گاڑی رکھنا تھا. نہیں، وہ نہیں بھولتے. کبھی بیگم کو بازار میں چھوڑ کے بھول گئے، نہیں، وہ بھولنے والی چیز ہے. یہ بھولنے والی چیز ہے، یہ غلط ہے. اسی طریقے سے لوگ جو ہے زکات الفطر، شاپنگ، موومنٹ، اس میں سب یاد رہتا ہے، زکات الفطر بھول جاتے ہیں. نماز کے بعد بھی یاد آتا ہے بعضوں کو، میں نے زکات ادا ہی نہیں کی. فطر زکات الفطر نہ درس میں بیٹھا، نہ لوگوں کے ساتھ جڑا رہا میں، تاکہ جو ہے دین کے مسئلے مجھے معلوم. بعد میں اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا فطرانہ قبول نہیں ہوگا.
چلیے کس کی طرف سے نکالیں گے؟ پورے گھر کے افراد کی طرف سے نکالیں گے. اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے بیوی بچے پورے ملا کے مثال کے طور پر 10 ہیں، کیونکہ وہ 2 وغیرہ سب غلط ہے نا. میں بیوی بیگم اور 10 بچے، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 12. اچھا لگتا ہے اسی مثالیں دینا. ٹوٹل 12 لوگ ہیں، تو 12 لوگوں کی طرف سے میں زکوٰۃ نکالوں. چھوٹا بچہ بھی ہے ان کی طرف سے زکوٰۃ نکالوں. اگر چاند رات کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی. کون نکالیں گے؟ جو گھر کے ذمہ دار ہیں فرد وہ نکالیں گے. کس کو دیں گے؟ مسکین غریب. یہاں کہاں ہے مسکین؟ ہے بہت، آپ کو نہیں معلوم. کیا ہے بہت، آپ کو نہیں معلوم. انسان کو نہیں معلوم ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وجود ہی نہیں ہے. نہیں، وجود ہے، آپ کی نالج میں نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا پرابلم ہے. لیکن چیز ہے تو مسکین یہاں بھی ہے اس لیے شہر میں ان لوگوں تک جو ہے پتہ کر کے کون مسکین غریب ہے آپ ان تک جو ہے اپنا زکوٰۃ الفطر پہنچا دیں. آخری بات، زکوٰۃ الفطر یہاں دیں گے یا اپنے یہاں دیں گے؟ آپ کہاں ہیں؟ روزے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ عید کہاں منا رہے ہیں؟ یہاں. تو یہاں دیجیے. آپ سے بہت سا مسئلہ ہے. آپ یہاں، آپ کے روزے یہاں انڈیا پاکستان کے یہاں کے روزوں میں فرق ہے ایک دن کا؟ جی ہاں. آپ کی ان کی عید ایک ساتھ ہوتی ہے؟ نہیں. آپ کی ادھر ان کی عید، تو آپ چاہیں مان دیجیے. ہم یہاں ہیں، یہاں میں تو ہوں یہاں، لیکن کل کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، وہاں دیجیے. عید وہاں منا رہے ہیں، وہاں دیجیے. آپ یہاں عید منائیں گے، یہاں دیجیے. ٹھیک ہے. آئیے دوسرا مسئلہ مختصر، احکام العید. عید کے کل دوسرا روزہ ہے 29. کل اگر چاند نظر آئے پرسوں عید ہوگی، اور اللہ کرے نظر نہ آئے، دعا ہے 30 روزے ہو جائیں انشاءاللہ. کب ہوگی پھر عید؟ منگل. آپ ہمارا عید کب ہے؟ کسی کو معلوم؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے عید کب ہے. بولنا بھی، ہاتھ اٹھانا بھی بالکل نہیں اٹھانا، سوچے تو بھی نہیں اٹھانا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ عید کب ہے. صحیح ہے نا؟ کیلنڈروں پہ اندازہ ہوتا ہے حقیقت. تو سب سے پہلا مسئلہ، عید کا ثبوت کیسے ہوگا؟ 2 چیزوں سے، یا تو رؤیت، چاند دیکھیں گے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. حدیث، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. ٹھیک ہے. اگر چاند نظر نہ آئے تو چاند نظر آ جائے گا، ٹھیک. الحمدللہ ماشاء اللہ سعودی عرب میں رؤیت ہلال کمیٹی ہے ماشاء اللہ، جو ہے چاند دیکھتی ہے یا اعلانات دیتے ہیں. جیسی چاند نظر آتا ہے تو خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ بھئی اگلا دن انشاءاللہ عید کا دن ہوگا. عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. اگر چاند نظر نہ آئے تو مہینہ پورا کیا جائے گا. مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 29 یا 29 کو چاند یعنی کل تلاش ہوگی تحری. اگر نظر آ گیا چاند کل، پرسوں عید. اگر نظر نہ آئے تو پھر پرسوں کا 30واں روزہ ہوگا. اس کے بعد یقینی طور پر اگلا دن عید کا دن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ 31 نہیں ہے ہمارے پاس. وہ کیلنڈر میں ہے، وہ کیلنڈر میں ہے. ان کے پاس تو بہت مسئلے ہیں. وہی چیزیں ہم بھی لیں گے تو سمجھے وہ 31 ہے. 31 ہوتا ہی نہیں ہے مہینہ. 29 یا 31 مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. وہ مرغوبیت ہے، جب امپریس زیادہ ہو گئے تو ہر چیز وہ پھاڑا، یہاں گھٹنے کے پاس پھاڑا تو یہ بھی پھاڑ دیا. دس از فیشن. وہ کان میں بالی ڈالا، یہ بھی بالی ڈالا. نہیں، وہ ڈالا نا، ڈالی نہیں ڈالا، میں بھی ڈالوں گا. دس از فیشن. وہ جیسے کرے گا، وہ الٹا چلے گا، میں الٹا چلوں گا. رسول کی ایک حدیث ہے نا کہ جو ہے میری امت یہود و نصارہ، میری امت جو ہے پہلے لوگوں کے پیچھے پیچھے جائے گی، پیچھے یہاں تک کہ اگر گو ان کی سوراخ میں وہ لوگ داخل ہو جائیں. گو معلوم؟ ضب. عربی میں ضب، اردو میں گو. انگلش میں نہیں معلوم، چیک کیجیے جا کے. گوگل امیجز میں ضب بول کے ماریے تو فوٹوز اس کے آئیں گے، تب سمجھ میں آئے گا. چلیے، تو ضب یا گو، اس کے سوراخ میں اگر وہ لوگ داخل ہوں گے تو میری امت کے پیچھے سوراخ میں بھی داخل. صحابہ نے فرمایا کہ آپ کی مراد کیا پہلے لوگوں سے یہود و نصارہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور یعنی ان کے پیچھے جائیں گے. وہ ہے بلائنڈلی فالوئنگ. چلیے، دوسری چیز تو یہ عید کا جیسے ثبوت ہوگا تو اس کے بعد اگلا دن عید کا دن ہوگا. عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کا وقت جو ہے سورج طلوع ہونے کے چند منٹ بعد، ایک نیزہ اوپر سورج اوپر کی طرف جائے طلوع ہونے کے بعد اس کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے جو زوال تک ہوتا ہے. اس کے بعد عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے ممالک میں تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھ لو گے عید کی نماز 10:30 بجے فلاں گراؤنڈ پر 11 بجے 10:30 بجے سورج کب طلوع ہو رہا ہے؟ اور 10:30 کتنے گھنٹے؟ اتنی لیٹ کیوں بھائی؟ غلط ہے.
سنت کی خلاف ورزی ہے. سنت یہ ہے کہ آپ اول وقت پڑھیے، جیسے کہ الحمدللہ یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے اور ہندوستان پاکستان میں بعض جگہ سنت پر عمل الحمدللہ ہوتا ہے. اب اخبار میں بعض جگہ دیکھیں گے 7 بجے لکھا ہوا ہے، سمجھ آ رہے یہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ساتھ نام جو بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت وقت ہے. 11 بجے لوگوں کی سہولت ہے. آپ لوگوں کو 5 بجے فلائٹ ہے، بولیے بھاگ کے آئے گا ایئرپورٹ؟ نہیں آئے گا. 4 بجے فلائٹ ہے، ارے نہیں بھائی لوگ آرام کر رہے ہوں گے، ہم جو ہے اپنی ایئر لائنس کو اسی کے اوپر پریشان ہے. آپ لوگ آرام سے 11 بجے آئیے، 7 بجے فلائٹ نہیں ہے. سنا کسی ایئر لائنس میں آپ نے ایسا؟ پبلک کدھر ہے؟ ادھر جاؤ بولے ادھر جائے گی، پبلک ادھر جاؤ بولے ادھر جائے گی. آپ کیوں 11 بجے نماز رکھیں؟ 10:30 سنت کے خلاف ورزی ہے. آپ اول وقت رکھیے. نہیں آتے لوگ، آتے ایئرپورٹ جاتے ہیں. آپ دیکھیں 7 بجے لوگ جاتے ہیں. ہم بڑے مشورہ 7:30 بجے نماز پڑھایا ہوں گے کہ نماز 7:30 بجے. جی بالکل ہو سکتا ہے. چلیے اس بات تو یہ اول وقت ہے اس کا. آخری وقت کوئی زبان تک. عید کے لیے جانے کے سلسلے میں سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ہے کھجور کو طاق عدد میں کھا کر جانا. پیارے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے، تو آج انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے. طاق عدد مطلب 1 3 5 7 یا 9 اس طریقے سے کھجور کھا کر جانا. عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ میں عید کے بعد جو ہے ذبح جو ہوتا تھا وہ گوشت کھاتے تھے. دونوں میں فرق ہے. تو عید الفطر میں بھی آپ اس سنت پر عمل کیجیے انشاءاللہ کہ کھائیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیے کھجور طاق عدد میں. ٹھیک ہے. اور جائیے. دوسرا بھی ایک طریقہ ہے، دوسری سنت ہے ایک رسول کی، کہ جس راستے سے عیدگاہ جاتے واپسی میں وہ راستہ نہیں بلکہ راستہ بدلتے. مثال 40 سے آیا تو جائیے صحابہ سے، ٹھیک ہے، خطسری جائیے، خالی رہتی نماز کے بعد مسئلہ سنت پر عمل کریے. اس روڈ سے آئے یا قریب میں عمل ایسے آئے تو ادھر سے آئے، پیچھے سے آئے. سنت پر عمل، راستہ بدلنا. ٹھیک ہے. اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر عیدگاہ میں نہ پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں بھی عید کی نماز ادا ہوگی. عید کی نماز کے لیے کیا طریقہ ہے اس کا اور کتنی رکعتیں ہیں؟ معلوم ہے ویسے صرف تذکیر کے لیے بات بتا رہا ہوں. 2 رکعت نماز ہوتی ہے عید کی نماز. عید کی نماز صرف 2 رکعت ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نفل نہیں. اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے نہ ادا دی جائے گی نہ اقامت دی جائے گی. اور میں نے جمعے میں ایک بات کہی تھی، اگر آپ تھے آپ نے غور سے سنا، سنت 2 قسم کی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک سنت فعلیہ، دوسری سنت ترکیہ. سنت فعلیہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم اس کو کریں گے تو یہ سنت فعلیہ ہے. ترکیہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، نہیں کیا، چاہے تو کر سکتے تھے، تو ان کا چھوڑنا بھی سنت. جیسے یہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان نہ اقامت. کیا اقامت اذان دی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اذان؟ نہیں. چاہے تو دے سکتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کے دوسرے صحابہ کہتے تھے اذان تو عید کے لیے دی، آپ نے حکم دیا؟ نہیں. اقامت کو دی ہے؟ نہیں. ان دونوں کا چھوڑنا سنت ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. اگر کوئی اذان دے کر عید کی نماز پڑھتا ہے بدعت ہے. اگر کوئی اقامت دے کر جو ہے نماز پڑھاتا ہے تو وہ بھی بدعت ہے. چلیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں مسجد میں آپ آئے ہیں، تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھنا ہے، جلدی آئے ہیں تو آپ پڑھیں گے. مسجد میں یہاں خواتین کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے مسجد میں یہاں بازو گراؤنڈ میں جو ہے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. طریقہ کیا ہے نماز کا؟ عید کی نماز کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تکبیرات کی زیادتی ہوتی ہے، تکبیرات زیادہ پڑھے جاتے ہیں. پہلی رکعت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد، تکبیرۃ الاحرام کے شروع میں اللہ اکبر جو کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے زائد 6 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. تکبیرۃ الاحرام کے بعد یعنی امام اللہ اکبر، آپ نے دیکھا یاد ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو تکبیرات بولتے ہیں. اس کے بعد قرات ہوتی ہے سورہ فاتحہ وغیرہ دوسرا پڑھا جاتا ہے. دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں. تو 6 5 کتنے ہو گئے؟ کیا کہ 2 رکعتوں میں 11 تکبیرات، 11 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ بولا جاتا ہے. تو پھر مقتدی کیا کرے گا اس سلسلے میں؟ جب امام اللہ اکبر کہیں گے تو وہ بھی اللہ اکبر. کیا ہم جو ہے آسمان کی طرف دیکھیں گے؟ بعض لوگ جو ہے ہر تکبیر پر نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے. اس پر وعید بھی آئی کہ آسمان کی طرف نگاہ نماز میں نہ اٹھاؤ کہ اللہ تمہاری نگاہ نہ لے، یعنی اندھا نہ بنا دے. لہٰذا یہ غلط ہے آسمان کی طرف دیکھنا.
ظاہر بات ہے وہ تو مسئلہ اپنی جگہ ہے، پرانا مسئلہ ہے. اور رفع الیدین کا مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھانا ہر تکبیر پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ہر تکبیر پر اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا وہ اٹھا سکتا ہے. اس کے بعد عید کے گلے، عید کے گلے، عربوں کے گلے الگ، ہمارے گلے الگ. گلے یہ گلے نہیں، وہ گلے وہ ملنے والا مبارک باد. تو حدیث سے جو صحابہ کا طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے. تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سے اور آپ سے قبول فرما لیں. یہ پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اس کے علاوہ گلے ملنا، تو اس سلسلے میں جب تحقیق ہم دیکھی، علماء سے پوچھا تو علماء نے جو جواب دیا کہ سنت نہ بنائی جائے. جیسا انڈیا پاکستان میں ایک دو طریقے ہو، بس پنجابیوں کے طریقے الگ ہیں اس سے، اور بعض لوگوں کے 3 گلے ملتے ہیں ہمارے انڈیا میں، ادھر ہے اور ادھر ہے ایسے. اور یہاں کا تو طریقہ ہمارا ایسے، ادھر کا ایک طریقہ ہے. ہر طریقے سوڈانیوں کا ایک اپنا طریقہ ہے ملنے کا. تو یہ ملنے کے کچھ طریقے ہیں. علماء نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ملیں، لیکن اگر سنت بنا لیں، نہیں ملنا ہے کہ سنت ہے، بڑے گلے نہیں ملے آپ ایسے کیا اس کو ایک اہمیت کیسے؟ ارے بھائی عید کے دن ملے، السلام علیکم بولے، تقبل اللہ منا میں نے بول دیا، لیکن گلے نہیں ملے. اب اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، ایک آدمی گلے نہیں ملتا ہے، کیونکہ گلے ملنا کیا سنت ہے؟ عید کے دن گلے ملنا سنت ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو مبارک تقبل اللہ منا میں کافی. اگر کوئی گلے ملتا ہے تو آپ نہیں کوئی آ رہا ہے ملنے کے لیے، ٹھہرو ایک منٹ دلیل ہے تمہارا، اب وہ عیدگاہ میں مارنا کہ دلیل دو. ٹھیک ہے تب ملتا، بعد میں کر لیں، بعد میں دلیل بتا دیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں. آپ اس کو رو کر سختی سے، یہ بھی غلط ہے. ارے ٹھیک ہے آدمی آ رہا ہے ملنے کے لیے، آپ کوئی بدعت کا کام نہیں کر رہا ہے بات. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کو سنت کا مقام نہ دیا جائے. اس کو سنت کی اہمیت ہے، سنت ہے، یہ ملنا ہے، نہیں ملنے پر ناراضگی، ملنے کو اجر کا کام سمجھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے. پھر عید کے دن خوشی منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ میں نے بتایا تھا جمعے میں شاید، اور آج بھی بتا دوں گا کیونکہ درس تو آخری ہے یہ میرا رمضان. میرے بھائی مسلمانوں کے حالات کو پتہ ہے. ایسے بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے، ایک چیز بتا رہا ہوں اور سے سنیے تھا. آپ یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں میرا بار بار، سارے نہیں ہے ماشاء اللہ، ویسے اشاروں میں بات کروں. آپ میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں. اب مجھے پتا ہے آپ سب میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آپ کی نگاہوں کو ہٹانا ہے، کیا کروں؟ آپ سب ادھر دیکھیں، یہ بھی ہاتھ. آپ کی نگاہ کو اس ہاتھ سے ہٹا کر اس ہاتھ پر لانے کے لیے میں نے اس ہاتھ کو اٹھا لیا ہے. بلے پڑی تو ٹھیک نہیں پڑی، سمجھ رہے نا؟ آپ کی نگاہ یہاں، اس نگاہ سے ہٹانا ہے مجھے. کیا کرنا؟ یہی دیکھ رہے لوگ سب. یہ ایسا کریں گے کہاں چلا گیا ہاتھ بولیں گے ادھر ایسے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ امید کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کس طرف بات لے کر اشارہ کرنے کا. چلو، تو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تکلیف ہے، درد ہے، احساس ہے سب کا. عید آ گئی، پرسوں یا ترسوں انشاءاللہ کیا کریں گے؟ میں عید نہیں مناؤں گا، میرے بھائی پریشان ہیں، میں عید نہیں مناؤں گا. جذبہ اس واسطے بولتے ہیں علم حاصل کریں. علم حاصل کرے تو جذبہ جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں رہتا. بغیر علم کے جذبہ ویری ڈینجر، بغیر علم کے جذبہ ویری ڈینجر. آدمی کافر بول دیتا کسی کو، تم کافر ہو، تم حرام ہو، حلال. جذبہ ہے، جوش. ایسا رکھو جوش. اس جوش پر جو ہے علم نہیں ہے. علم کے ساتھ جذبہ ہوتے ہیں. بغیر علم کے جذبہ آدمی کو گڑھے میں لے کے جاتے ہیں، گمراہ کرتا ہے، بھٹکا دیتا ہے. تو جو ہے عید کی جو خوشی ہے یہ کس لیے ہے؟ رمضان کے روزے ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 2 رکعت نماز پڑھو، خوشی کا اظہار کرو. کیا یہ اظہار دین سے تعلق رکھتا ہے یا دنیا سے؟ دین ہے. عید منانا دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے میرے بھائی. تو اس کو اس سے کہاں جوڑ رہے؟ وہ غم ہمارے پاس اپنی جگہ ہے. تو کیا ہم عید نہیں منائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جس کا اظہار کیا جائے گا. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمت کا تحدید ہوگا.
لہٰذا یہ بات غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ مسلمانوں میں عالم پریشان حال ہے دنیا میں بعض مقامات پر، لہٰذا ہم خوشی نہیں منائیں گے نہ جو ہے عید کے دن کپڑے پہنے اچھے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ عید کے دن کپڑے پہننے کا جو مسئلہ ہے سنت نہیں ہے کہ نیا جوڑا خریدنا، لیکن بعض صحابہ کا عمل ہے، اچھی چیز ہے کہ آپ جو ہے اچھا کپڑا، صاف کپڑا، نیا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، خرید کر پہن لیجیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اس کو سنت سمجھنا، پیسے دنیا کے نئے کپڑے خریدنا ہے، ہر طرح قرضہ ہونا، بچوں کو جو ہے ان کے کپڑے خریدنے ہیں، یہ کہاں سے لے کر نہیں ہے، نہیں ہے، خلاص ہے خرید لیجیے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ چلیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ عید کے اس کے علاوہ جو ہے اپنے دلوں کو صاف رکھنا، ایک دوسرے سے جو ہے ملنا، رشتے دار ہو اور ایک دوسروں کے لیے دلوں کو صاف رکھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو بخشا جاتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ہر انسان کو بخشا جاتا ہے سوائے دو لوگوں کے۔ نمبر ایک مشرک کو نہیں بخشا جاتا ہے، نمبر دو وہ آدمی جو اپنے سینے میں اپنے بھائیوں کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، کینہ کپٹ جس کو اردو میں کہتے ہیں، شاہنہ عربی میں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کو روک دیتا ہے یہاں تک کہ آپس میں وہ اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے، عید کا دن آ رہا ہے، لہٰذا خوشیاں بانٹیے اور خوشیوں میں شریک ہوئیے ایک دوسرے کے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے عید کے حوالے سے اور زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے۔ امید کے باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر سے فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان کی حقیقی کامیابی ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی حقیقی خوشی پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔